السلام علیکم، میں ہوں ردا فاطمہ، این سے ناول کی وائس آرٹسٹ۔ مزید مزے کی ناولز پڑھنے کے لیے این سے ناول کی آفیشیل ویب سائٹ پر جائیں، لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ انت الحیات از کلم صدیقی۔ دروازہ دھڑک سے کھلا اور حیات ہاتھ میں فارم لیے اندر داخل ہوئی۔ حیات نے بے پرواہ انداز میں کہا، لاؤ، فارم سائن کروایا ہوا ہے۔ زاویار نے غصے سے نظریں اٹھائے ہوئے، او ہیلو، تمہیں کسی نے دروازہ نوک کرنا نہیں سکھایا؟ حیات نے کندھے اچکا کر کہا، بدقسمتی سے نہیں۔ زاویار نے تنزیہ کہا، تو سیکھ کے آؤ۔ حیات نے بیزاری سے کہا، او ہیلو، ٹائم ویسٹ نہ کرو، جلدی فارم نکالو۔ زاویار نے اکڑتے ہوئے کہا، مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی؟ حیات نے آنکھیں گھما کر کہا، یہ میں نے نہیں پوچھا کہ ضرورت ہے یا نہیں، میں کہہ رہی ہوں فارم دو بس۔ زاویار نے ناگواری سے کہا، تم کھانے میں گھاس وغیرہ کھاتی ہو کیا؟ حیات نے فوراً پلٹ کر کہا، نہیں، تمہاری طرح گائے بکریاں نہیں ہوں نا میں۔ زاویار نے چونک کر کہا، او ہیلو۔ حیات نے سخت لہجے میں کہا، وٹ؟ فارم دو، ٹائم ویسٹ نہ کرو میرا۔ زاویار نے چپتے لہجے میں کہا، فی الحال تو تم میرا وقت ضائع کر رہی ہو۔ حیات جھنجھلا کر بولی، مرضی تمہاری، نہیں جانا پکنک پر تو سیدھا بولو، ڈرامہ کیوں کر رہے ہو؟ سارا ارینجمنٹ میں نے کروایا ہے اور میں ہی نہ جاؤں گا؟ واہ، ہاں ہو سکتا ہے۔ حیات نے ہاتھ باندھے آرام سے کہا۔ زاویار نے ضد ہو کر کہا، ارے جاؤ نا، کوئی نہیں ملا تمہیں جو یہاں آ کے میرا دماغ کھا رہی ہو؟ بھائی کہاں ہیں؟ ان کے پاس جاؤ، وہی ہینڈل کر سکتے ہیں تمہیں، کیونکہ میرے اندر تو اتنے گیٹس نہیں ہیں۔ حیات نے دانت پیستے ہوئے کہا، جسٹ شٹ اپ۔ سیم ٹو یو۔ اور وہ رہا جانے کا دروازہ۔ حیات نے زور سے قدم پٹکتے ہوئے کہا، ہاں جا رہی ہوں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے یہاں رہنے کا۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے دروازہ بند کرتی باہر نکل گئی۔ یہ لیں۔ وہ سب کا فارم امن کے میز پر لا کر رکھی۔ امن نے بغیر سر اٹھائے قلم گھمایا۔ اب چیک کرو ان سب میں سائن ہے کہ نہیں۔ حیات نے چونک کر دیکھا، ہیلو مسٹر، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ آپ کا کام ہے؟ امن نے پرسکون انداز میں جواب دیا، نہیں۔ ہاں، اس نے مسکرا کر نظریں اٹھائیں، نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ میرا کام ہے، اسی لیے تو میں نے تمہیں دیا ہے۔ حیات نے تنگ آ کر سانس بھری، بس اوور ایکٹنگ کروا لو ان سے کوئی۔ وہ منہ بسورتی ہوئی سارے فارم سمیٹ کر صوفے پر جا بیٹھی اور ایک ایک کر کے چیک کرنے لگی۔ کچھ منٹوں بعد امن نے کہا، جاؤ میرے لیے کافی لے آؤ۔ حیات نے سر اٹھائے بغیر جواب دیا، آپ کو دکھ نہیں رہا میں کام کر رہی ہوں؟ جا کے خود لے لیں۔ امن کی نظریں اس کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ تمہیں کبھی سمجھ بھی آتا ہے کہ تم کیا بولتی رہتی ہو؟ وہ فوراً تڑک کر بولی، جی بالکل آتا ہے، آپ کی طرح بے مطلب کی باتیں نہیں کرتی۔ امن کی آنکھوں میں حیرت اور ہلکی سی مسکراہٹ ایک ساتھ ابھری، اچھا میں بے مطلب باتیں کرتا ہوں؟ حیات نے فارم بند کیے، جی بالکل، پھر اٹھ کر تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ امن نے سر جھٹکا اور زیر لب بولا، عجیب پاگل لڑکی ہے۔ آفس کی چھٹی کا وقت ہو چکا تھا، پورا سٹاف ہلچل میں مصروف تھا، فائلیں بند ہو رہی تھیں، سارے سٹاف اپنا سامان پیک کر کے نکل رہے تھے۔ اور جب سے وہ واقعہ ہوا تھا جب حیات لفٹ میں بند ہوئی تھی، تب سے اب وہ امن کے ساتھ ہی نکلتی تھی۔ امن اس کو اپنے ساتھ خود لے کر نکلتا تھا، ورنہ وہ پہلے ورکرز کے ساتھ ہی نکل جاتی تھی۔ حیات نے گھڑی دیکھی اور بیزاری سے کہا، جلدی کریں نا، کتنا ٹائم لگاتے ہیں آپ، اوپر سے مجھے بھی روک رکھا ہے، عجیب۔ امن نے بغیر اس کی طرف دیکھے کہا، چپ سے کھڑی رہو۔ حیات نے منہ بنایا، عجیب۔ اتنے میں زاویار امن کے کیبن میں آ کر بولا، بھائی چلیں، سب کام ہو گیا۔ اس کے ساتھ نتاشا بھی تھی۔ نتاشا نے مسکرا کر کہا، جی باس چلے؟ امن نے مختصر سا چلو کہا اور باہر بڑھ گیا۔ حیات نے تیز قدموں سے کہا، جلدی جلدی چلے نا۔ زاویار نے ناگواری سے کہا، تمہیں تو بہت جلدی ہے گھر جانے کی۔ او ہاں، گھر جا کے یہ 20 کلو کا میک اپ بھی تو اتارنا ہوگا نا، ہے نا؟ حیات کی آنکھوں میں چمک سی لپکی، جسٹ شٹ اپ۔ حیات فضول لوگوں کی فضول سوالات کا جواب نہیں دیتی۔ زاویار نے امن کی طرف دیکھ کر کہا، تو بھائی نے تم سے کچھ پوچھا کب ہے؟ امن نے گھوم کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ہلکا سے دبایا اور بولا، یہ ہر بات میں کہاں سے آ جاتا ہوں؟ زاویار نے امن کا ہاتھ اپنے کندھے سے نیچے کرتے ہوئے کہا، بھائی کیونکہ آپ باس ہیں، بھائی ہیں اسی لیے۔ امن نے سرد لہجے میں کہا، چپ کر کے چلو، اور آگے بڑھ گیا۔ حیات بھی تیزی سے امن کی طرف قدم بڑھایا اور فوراً بولی، یہ کہاں سے چپ ہوگا، اس کا تو میوٹ ریموٹ کہیں کھو گیا ہے، تب سے یہ بیچارہ بولے ہی جا رہا ہے۔ زاویار نے بھی تیز قدم بڑھایا اور امن کے بائیں جانب آیا، بولا، میں انسان ہوں، کوئی روبوٹ نہیں جو میرا ریموٹ ہوگا، خود ہی سینس لیس باتیں کرتی رہتی ہو۔ حیات نے فخر سے کہا، جی نہیں، حیات کبھی سینس لیس باتیں نہیں کرتی۔ کیوں باس، بتائیں اسے۔ وہ امن کی دائیں جانب چلتی امن کو دیکھتے ہوئے بولی۔ امن نے سنجیدگی سے کہا، ہاں ہاں، حیات کہاں کرتی ہے سینس لیس بات، میں کرتا ہوں نا۔
وہ تو بہت سینس والی باتیں کرتی ہے۔ پھر حیات کی طرف چہرہ موڑ کر کہا، ٹھیک ہے یا اور جھوٹ بولوں؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس نے گھورتے ہوئے کہا۔ زاویار نے دونوں کو دیکھا، آہستہ سے سر ہلایا۔ تم دونوں بس ایک دوسرے سے مطلب ہی پوچھتے رہنا، میں جا رہا ہوں گاڑی لینے، اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ سب باتیں کرتے کرتے پارکنگ تک پہنچ چکے تھے۔ نتاشا نے مسکرا کر کہا، اچھا میں چلتی ہوں اب، اللہ حافظ، اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گئی۔ امن نے رخ موڑ کر کہا، میرا مطلب کچھ نہیں تھا، بس کل ٹائم پہ آ جانا۔ حیات نے فوراً جواب دیا۔ حیات نے کہا نا کہ حیات کے پاپا نے اجازت نہیں دی آنے کی، تو حیات کیسے آئے گی؟ امن پرسکون لہجے میں بولا، میں نے حیات کے پاپا سے اجازت لے لی ہے اور وہ مان گئے ہیں۔ حیات نے چونک کر دیکھا، کیوں؟ میں نے کہا تھا اجازت لینے۔ امن نے سنجیدگی سے کہا، نہیں، آپ میری امپلائی ہیں، اتنا تو فرض بنتا ہے میرا۔ حیات نے ہونٹ بیچے، بھائی میں کہہ رہی ہوں نا نہیں آؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ تیز قدموں سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھی، دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گئی۔ امن نے نظریں زمین پر جمائے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آنا تو تمہیں پڑے گا۔ زاویار گاڑی لے آیا۔ بھائی چلیں؟ امن نے آہستہ سے سر ہلایا۔ چلو۔ امن کار میں بیٹھ گیا اور کار اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ رات کے 2 بج چکے تھے، کمرے میں ہلکی سی تاریکی تھی، صرف بیڈ کے قریب رکھا لیمپ مدھم سی سنہری روشنی پھیلا رہا تھا۔ امن بستر پر لیٹا مسلسل کروٹیں بدل رہا تھا، نیند جیسے اس سے روٹ گئی تھی۔ دل کے کسی کونے میں ایک انجانا سا خوف بیٹھ گیا تھا، اگر کل واقعی حیات نہ آئی تو؟ وہ خود سے سوال کرتا، پھر خود ہی جواب دیتا، نہیں ایسا نہیں ہوگا، وہ ضرور آئے گی۔ اس نے کروٹ بدلی، تکیے پر ہاتھ رکھتے ہوئے آہستہ بولا، وہ پاگل ہے، ٹرپ پر نہ آئے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اگلے ہی لمحے دل نے دھیرے سے سرگوشی کی، لیکن کیا میں نے سی سائڈ کا پلان بنا کر صحیح کیا؟ اسے تو پارک جانا تھا۔ وہ انہی الجھنوں میں گھرا ہوا تھا کہ اچانک کمرے کے باہر سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ امن ایک دم چونک گیا، یہ آواز کس کی تھی؟ وہ بیڈ سے اٹھا، ننگے قدموں قالین پر چلتا دروازے تک آیا، ہینڈل آہستہ سے موڑا اور دروازہ کھول دیا۔ باہر ہال میں مکمل خاموشی تھی، ہر طرف سناٹا۔ امن کے چہرے پر ہلکی حیرت ابھری، رات کے 2 بجے آخر کون؟ وہ بڑبڑایا، پھر رک کر چند لمحے خالی ریہڑی کو گھورتا رہا۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا جیسے کوئی سایہ دیوار کے موڑ سے گزرا ہو، لیکن جب اس نے پلک جھپکی وہ منظر غائب ہو چکا تھا۔ امن نے گہری سانس لی، یہاں تو کوئی بھی نہیں۔ وہ دل ہی دل میں بولا، قدم ذرا آہستہ کرتے ہوئے، نہ کوئی سایہ، نہ کوئی آہٹ، اور نہ ہی آس پاس کوئی سامان گرا ہوا۔ وہ ابھی چند قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ زینے کے قریب دانیال کے کمرے کے دروازے کے پاس ایک دھندلا سا وجود دکھائی دیا۔ یوسف! اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ڈبہ تھا۔ امن کے ماتھے کی رگ ذرا سی پھڑکی۔ کیا کر رہے ہو اتنی رات میں؟ وہ اس کے پاس آ کر بولا۔ یوسف چونک کر مڑا جیسے چوری پکڑی گئی ہو۔ بھائی تم اٹھے ہوئے ہو؟ امن نے سنجیدگی سے کہا، نہیں یہ میرا بھوت ہے۔ یوسف نے جھنجھلا کر کہا، ارے بھائی یہ مذاق کرنے کا وقت ہے کیا؟ ایگزیکٹلی، کیونکہ اگر میں تمہیں یہاں کھڑا دکھ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میں جاگ رہا ہوں۔ یوسف نظریں چراتے ہوئے بولا، اچھا تو جاؤ، سو جاؤ نا۔ وہ آگے بڑھنے لگا مگر امن نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر روک لیا۔ اتنی رات میں دانیال کے کمرے کے باہر کیا کر رہے تھے؟ اور یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ یوسف کی آواز ذرا لڑکھڑائی، ارے بھائی کچھ نہیں، بس کمرے میں گھٹن ہو رہی تھی تو ذرا باہر ہوا کھانے آ گیا تھا۔ امن کی نظریں اس کے چہرے سے لے کر اس کے ہاتھ میں موجود باکس پر جا ٹھہری۔ اچھا اور یہ ہاتھ میں کیا ہے پھر؟ یوسف نے گھبراہٹ میں کہا، یہ بھائی یہ تو کچرا ہے، باہر پھینکنے جا رہا تھا، جب بیڈ سے اٹھ ہی گیا تھا تو سوچا ساتھ ہی یہ بھی پھینک دوں۔ اس کی زبان ہچکچا رہی تھی۔ امن کی آنکھیں نیم تنگ ہوئی، وہ اپنے بھائیوں کو بخوبی جانتا تھا اور ابھی اس کی ادائیں صاف بتا رہی تھی کہ کچھ تو غلط ہے، اور امن کے لہجے میں شک صاف تھا۔ اور کیا بھائی؟ کچھ نہیں، اب میں جا رہا ہوں۔ اور یہ کچرا؟ امن نے آہستگی سے کہا، مگر اس کے چہرے کی سنجیدگی اب بھی دھیرے دھیرے شک میں بدل چکی تھی۔ اگر واقعی یہ کچرا ہوتا تو یوسف 100 سوال کرتا کہ امن جاگا کیوں ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، لیکن اس نے ایسا ویسا کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ اس کا مطلب ہے یوسف کچھ چھپا رہا ہے۔ اب یقین پختہ ہو چکا تھا، یہ ڈبہ محض کچرا نہیں ہے۔ ہاں یہ یوسف نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا، یہ میں بعد میں پھینک دوں گا، چھوڑے نا بھائی۔ اس نے ہاتھوں میں پکڑے ڈبے کو ذرا سا پیچھے کیا جیسے اسے نظروں سے چھپانا چاہتا ہو۔ نہیں میں تو اٹھا ہی ہوا ہوں، ایک کام کرو مجھے دے دو، میں پھینک دیتا ہوں، امن نے کہا اور اگلے ہی لمحے ہاتھ بڑھا کر ڈبہ جھٹکے سے چھین لیا۔ ارے بھائی! یوسف نے روکنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا، آخر وہ امن کا بھائی تھا اور امن کے سامنے یوسف کی ہمت ہمیشہ عادی رہتی تھی۔ امن کے ہاتھ میں اب وہ ڈبہ تھا۔ اب سچ سچ بتاؤ اس میں کیا ہے؟ امن نے سنجیدگی سے کہا۔ یار بھائی، اس نے آہستہ سے کہا،
یار وار نہیں بتاؤ، امن نے بات کاٹ دی۔ آنکھوں میں خفگی اور تجسس ایک ساتھ تھا۔ یوسف نے گہری سانس لی اور جیسے شکست تسلیم کرتے ہوئے کہا، جوتے ہیں۔ امن کے چہرے پر ایک پل کے لیے حیرت اتری۔ ہاں تو اس میں چھپانے والی کون سی بات ہے؟ اس نے عام لہجے میں کہا۔ اس نے نظریں جھکاتے ہوئے آہستہ کپ کپاتی آواز میں کہا، بھائی دانیال کے جوتے ہیں، تم باز نہیں آؤ گے نا؟ امن نے غصے سے کہا۔ یوسف نے فوراً صفائی دینے کی کوشش کی، یار بھائی کل پکنک پہ جانا ہے نا، اسی لیے لیا ہوں، پہن کے جاؤں گا پھر واپس رکھ دوں گا۔ امن نے تیز نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ تو اپنا پہنو، یوسف نے بے بسی سے کہا۔ یار بھائی تمہیں تو پتا ہے نا میرے پاس اتنا اچھا جوتا نہیں ہے، تو تم تمیز سے پہنتے بھی تو نہیں ہو۔ پچھلی دفعہ بھی اس کا جوتا پتا نہیں کسے دے کر آ گئے تھے، وہ تمہیں پتا ہے اگر دانیال کا ایک جوتا بھی ادھر ادھر ہوا تو اس کو فوراً پتا چل جاتا ہے، ابھی صبح اٹھ کے پھر بوال کرے گا وہ۔ یوسف نے لاپرواہی سے ہاتھ ہلایا۔ ارے بھائی نہیں پتا چلے گا نا؟ امن نے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ اچھا اور اگر پتا چل گیا تو؟ یوسف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں پتا چلے گا بھائی، ٹینشن نہ لو تم، اور اگر پتا چل گیا تو تم میرا کریڈٹ کارڈ لے لینا۔ امن نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر آہستہ سے بولا، سوچ لو۔ یوسف فوراً بولا، ہاں نا بھائی اب جوتا دو، ہو گئی نا انویسٹیگیشن، اب جانے دو مجھ غریب کو۔ امن نے گہر اگلی صبح سارا بیگم لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی تسبیح گھما رہی تھی کہ اتنے میں دروازے سے ایک خوش آواز آئی، السلام علیکم دادی، بھائی کہاں ہیں؟ زاویار اندر آتے ہی مسکراتے ہوئے بولا۔ سارا بیگم نے سر اٹھایا، ارے یہ سورج آج مشرق سے نہیں بلکہ مغرب سے نکلا ہے کیا؟ صبح صبح آ گئے تم؟ بس دادی پکنک کی پلاننگ کرنی تھی نا، تو سوچا بھائی سے بات کر لوں۔ ابھی تو امن اٹھا بھی نہیں ہوگا، تجھے تو پتا ہے نا وہ پورے 9 بجے سے پہلے آنکھ ہی نہیں کھولتا۔ زاویار نے فوراً ماتھے پہ ہاتھ مارا۔ ہاں دادی میں تو بھول ہی گیا، ابھی تو 8 ہی بجے ہیں، سارا بیگم نے ذرا طنزیہ انداز میں کہا۔ ہاں تو بیٹھ جا میرے پاس، کبھی اپنی دادی سے بھی بات چیت کر لیا کر، جب دیکھو امن امن کرتا رہتا ہے۔ زاویار نے سنجیدگی سے کہا، ارے نہیں دادی مصروف رہتا ہوں بس۔ سارا بیگم نے گہری سانس لے کر کہا، ہاں بہت مصروف، لیکن انسان کو اتنا بھی مصروف نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو ہی وقت نہ دے سکے۔ زاویار ان کا سگا پوتا تو نہیں تھا، لیکن ان کے لیے سگوں سے بڑھ کر تھا۔ جہاں امن ازلان اور دانیال کے لیے وہ ایک جیسی محبت رکھتی تھی، وہیں زاویار کو بھی وہ اپنے ہی پوتوں کی طرح چاہتی تھی۔ حالانکہ دونوں سوتنوں میں ذرا بھی میل نہیں تھا، مگر دادی کے دل میں زاویار کے لیے وہی جگہ تھی جو اپنے سگوں کے لیے تھی، اور زاویار بھی ان کی ویسے ہی عزت کرتا تھا جیسے وہ اپنی سگی دادی کی کرتا تھا۔ ارے دادی بس کام ہی اتنا ہوتا ہے، وقت نہیں ملتا، سارا بیگم نے انگلی اٹھاتے ہوئے کہا۔ ارے ہر اتوار آ جایا کر یہاں چپ چاپ سے، ورنہ تیرے گھر آ کر تجھے خود ماریں گے ہم۔ زاویار نے مسکراتے ہوئے شرارت سے کہا، ہاں دادی ایک ہی دن تو ملتا ہے مجھے آرام کا، اتوار کا، اب اس دن بھی یہاں آ جاؤں؟ سارا بیگم نے فوراً دھمے چڑھائی، ارے تو کیا ہم یہاں تجھ سے سارا گھر صاف کرواتے ہیں جو اتنا ڈرامہ کر رہا ہے؟ انہیں زاویار کی یہ بات ذرا ناگوار گزری۔ زاویار فوراً ہنستے ہوئے کہا، ارے دادی مذاق کر رہا ہوں میں۔ سارا بیگم نے ناک سکیڑ کر کہا، تیرا میرا مذاق کا رشتہ ہے کیا؟ زاویار فوراً بولا، ہاں تو؟ سارا بیگم نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا، ابھی 2 تھپڑ لگائیں گے، ہم تیری دادی ہیں۔ زاویار نے ہنسی دباتے ہوئے کہا، تو میں نے کب کہا آپ دادا ہیں؟ سارا بیگم نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، تو پٹے گا اب؟ زاویار فوراً بول اٹھا، ارے دادی، سارا بیگم نے بات کاٹی، ارے ناشتہ کر کے آیا ہے؟ زاویار نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں آپ کے ہاتھ کا ناشتہ کروں گا، اسی لیے تو جلدی آ گیا ہوں۔ سارا بیگم کے چہرے پر نرمی آ گئی، ارے چل پھر تو بیٹھ، ہم تیرا ناشتہ لے کے آتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ آہستہ آہستہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد سارا بیگم کی آواز ڈائننگ روم سے گونجی، ارے آجا ناشتہ لگ گیا ہے۔ زاویار جو بھی صوفے پر بیٹھا موبائل میں مصروف تھا بولا، آ رہا ہوں دادی۔ سارا بیگم غصے سے دروازے پر آ کھڑی ہوئی، ہاتھ میں چپل لیے، ارے تجھے آواز نہیں جا رہی کیا؟ زاویار نے سر اٹھایا، ہڑبڑا کر بولا، ارے دادی بولا تو ہے کہ آ رہا ہوں، ہم تیرے کو بولنے بولے تھے؟ سارا بیگم نے بھویں چڑھاتے ہوئے کہا۔ زاویار نے الجھ کر کہا، تو کیا بولتا؟ ہم بولے ناشتہ لگ گیا ہے، آ جا، بہرا ہے کیا؟ ارے دادی چل اب اٹھ اور یہ موبائل کو آگ لگا دے۔ زاویار فون جیب میں ڈالتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا اور کچھ ملکہ عالیہ؟ سارا بیگم نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، نہیں چل اب۔ یہ دونوں ابھی ناشتے کی میز پر پہنچے ہی تھے کہ اسی وقت امن بھی سیڑھیاں اترتے ہوئے آتا نظر آیا۔ اٹھ گیا تو؟ سارا بیگم نے امن کو دیکھتے ہوئے کہا۔ امن نے احترام سے کہا، جی دادی، تم کب آئے؟ امن زاویار سے مخاطب ہوا۔ زاویار نے فوراً طنز کیا، ہاں میں 8 بجے سے بیٹھا ہوں یہاں، لیکن مجال ہے جو کوئی اٹھا ہو، کسی کو وقت کی ذرا برابر بھی قدر نہیں ہے۔ امن نے منی خیز نظروں سے اسے دیکھا،
اچھا اور؟ زاویار نے منہ پھیر کر کہا۔ کچھ نہیں، اب میں جا رہا ہوں ناشتہ کر کے، تم لوگ سوتے رہو۔ وہ بولتا ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ امن بھی ساتھ ہی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ سب تیاری ہو گئی پکنک کی؟ امن نے پوچھا۔ سارا بیگم فوراً بولی، ابھی تم دونوں کو ہم گھر سے نکال دیں گے اگر یہاں آفس کی بات کی تو۔ دادی کا اپنا ڈیلولو چل رہا ہے، زاویار مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم کو نہیں آتا یہ ڈیلولو چلانا، سارا بیگم نے ناگواری سے کہا۔ امن نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ دادی اس کا مطلب وہ نہیں ہے۔ ارے چھوڑ، ناشتہ کر، جو بھی مطلب ہو اس کا۔ سارا بیگم نے بات ختم کی۔ یہ سب ناشتہ کر ہی رہے تھے کہ اسی وقت ازلان اور ابرار بھی وہاں آ گئے۔ ازلان نے کرسی پر بیٹھتے ہی بولا، اوہو بھائی دیکھو، بڑے بڑے لوگ آئے ہیں ہمارے گھر۔ ابرار نے مسکراہٹ دبائی۔ ہاں بات تو سچ ہے، پتہ نہیں رات کو کون سا نیک کام کر کے سوئے تھے جو ان کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ ازلان نے ابرار کو ٹوکا۔ نیک نہیں، منحوس کام بولو۔ امن نے سنجیدگی سے کہا۔ اب زیادہ ہو رہا ہے ازلان۔ ازلان نے کندھے اچکائے۔ ارے بھائی مذاق کر رہا ہوں۔ امن نے تنبیہی لہجے میں کہا۔ تم مذاق بھی حد میں رہ کے کیا کرو۔ جی سرکار، جیسا آپ کہیں۔ اب اگر اجازت ہو تو ناشتہ کر لوں؟ کرو، میں نے کب روکا ہے؟ زاویار ان دونوں سے مخاطب ہوا۔ تم دونوں تو نہیں جا رہے ہو نا پکنک پر؟ ازلان نے کہا۔ نہیں۔ کیوں؟ چلو ویسے بھی تو سارا دن گھر پر ہی پڑے رہتے ہو۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گا۔ تو سارا دن گھر پہ رہ کے کرتا کیا ہے؟ جب دیکھو یہیں پڑا رہتا ہے، ازلان نے بے نیازی سے کہا۔ میری مرضی۔ اتنے میں ازلان کا فون بجنے لگا۔ ہیلو، کون ہے بے؟ اس نے کال اٹھاتے ہی کہا۔ ساحل کی آواز آئی۔ بھائی آج کیا کر رہا ہے؟ یہ ازلان کا پرانا دوست تھا۔ ازلان نے چبا چبا کر کہا۔ میں ابھی سو کے اٹھا ہوں، دادی کے ہاتھ کا بنا مفت کا ناشتہ کر رہا ہوں، پھر مفت کے پانی سے نہا کے بھائی کے پیسوں سے خریدے ہوئے کپڑے پہن کے گھر والوں کے بیڈ پر لیٹ کے مفت کا وائی فائی چلاؤں گا، پھر دادی کی تھوڑی سی گالیاں کھاؤں گا، پھر سکون کی نیند سو جاؤں گا، پھر اٹھ کے دوبارہ فری کا کھانا کھاؤں گا، پھر اپنے دونوں چھوٹے بھائیوں کو تھوڑی گالیاں دوں گا، پھر تھوڑا اور وائی فائی چلا کے وائی فائی کا پیسہ وصول کروں گا، پھر دوبارہ سو جاؤں گا، پھر اٹھ کے دادی کی گالیاں کھاؤں گا، پھر دوبارہ فری کھانا کھا کے اور تھوڑی بھائی کی گالیاں کھا کے دوبارہ سو جاؤں گا۔ تو بتا۔ ساحل نے الجھ کر کہا۔ بھائی میرا وہ مطلب نہیں تھا، اب تیرا جو بھی مطلب تھا جا کے کسی اور کو سمجھا، میں ناشتہ کر رہا ہوں، سو ڈونٹ ڈسٹرب می۔ یہ کہہ کر ازلان نے فون بند کر دیا۔ امن غصے سے بولا، یہ کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا؟ جب ازلان نے فون رکھا تو دیکھا کہ امن کب سے گھور رہا تھا۔ ازلان نے بے نیازی سے کہا، بھائی میں ایسے ہی بات کرتا ہوں، تم ناشتہ کرو۔ سارا بیگم نے منہ بنا کر کہا، یہ ہے ہی بے غیرت کام چور، اس کو چھوڑ، تو ناشتہ کر۔ ازلان نے بے نیازی سے کہا، تھینک یو اتنے اچھے لقب کے لیے۔ زاویار نے فوراً کہا، بے شرم بھی ہے۔ ازلان نے زاویار کی طرف ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، آپ کا بھی شکریہ، اب آپ بھی ناشتہ کریں اور مجھے بھی کرنے دیں۔ اوکے، ڈونٹ ڈسٹرب می۔ اللہ حافظ، آپ سے ملتی ہوں کسی اور ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ آگے کے پارٹ کے لیے این سے ناول کو سبسکرائب کریں اور انتظار کریں۔